بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائنڈ ورتھ میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے بہت سی عجیب و غریب اور دلچسپ ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ جیسا کہ موجودہ دور میں دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی چیز پارسل یا میل کرنا ایک عام سی بات ہے اور ہر کوئی یہ کام بآسانی کر سکتا ہے۔ اکثر لوگ کاغذات یا مختلف اشیاء ایک دوسرے مقام پر بذریعہ ڈاک بھجواتے ہیں، لیکن کیا آپ بلی، چوزوں یا آلو جیسی سبزی میل کر سکتے ہیں؟ یقیناً کوئی بھی اس بات کو حقیقت تصور نہیں کرے گا۔ آئیے وقت ضائع کیے بغیر ہم آپ کو 8 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو میل کیا جا سکتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس یوٹیوب چینل مائنڈ ورتھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ جی تو ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 1، اے ٹری ٹرنک یعنی درخت کا تنا۔ آپ شاید یقین کریں یا نہیں، 2013 اور 2014 میں ایک عجیب و غریب میلنگ کا مقابلہ منعقد ہوا۔ مقابلہ جیتنے والا ایک درخت کا تنا تھا جسے میل کے ذریعے شمالی کیرولائنا بھیج دیا گیا تھا۔ نمبر 2، پوٹیٹوز یعنی کہ آلو۔ آلو بھیجنا مکمل طور پر قانونی ہے اور حقیقت میں ایسی کئی ویب سائٹس ہیں جو آلو کی ایک ڈاک یا پارسل کی طرح ترسیل کرتے ہیں۔ یہ ادارے آلو کو بہترین انداز میں پیک کر کے متعلقہ مقام تک پہنچاتے ہیں۔ نمبر 3، برف، سنو۔ امریکہ میں برف کو ڈاک کے ذریعے بھجوانا بالکل قانونی ہے۔ امریکہ میں ایسی کئی سروسز موجود ہیں جو برف کو مناسب طریقے سے پیک کر کے لوگوں کے پیاروں تک پہنچانے کی خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی بھی ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کا دوست گرم علاقے میں، تو آپ اپنے علاقے کی یہ سوغات اسے بھجوا سکتے ہیں۔ نمبر 4، اسکارپین یعنی کہ بچھو۔ یقیناً یہ کسی کے ساتھ بھیانک مذاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ USPS کے قواعد کے مطابق بچھو کو بھی بذریعہ ڈاک کسی کو بھی ارسال کیا جا سکتا ہے۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ طبی ریسرچ کے لیے زندہ بچھو بھی میل کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 5، بلیاں، کیٹس۔ اگرچہ آج کے دور میں آپ USPS کے ذریعے بلیوں کو تکنیکی طور پر میل نہیں کر سکتے، لیکن 1857 کے دور نیو یارک میں نیومیٹک ٹیوب سسٹم کے ذریعے ایک کالی بلی کو میل کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ نیومیٹک ٹیوب سسٹم سے بہت سی چیزیں میل کی گئی تھیں، جیسے جھنڈا، کتاب، تقریری کاغذات، مگر بلی کو میل کرنا ایک ناقابل یقین بات تھی۔ نمبر 6، لائیو بیز، شہد کی مکھیاں۔ زندہ شہد کی مکھیوں کو میل کرنا یقینی طور پر عجیب سی بات لگتی ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ شہد کی مکھیوں کو بھی ڈاک کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کو ہوائی جہاز کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے اور یہ ایسے مقامات پر بھیجی جاتی ہیں جہاں شہد کی مکھیوں کی تعداد کم ہے۔ نمبر 7، بیبی چیک۔ USPS کے سیکشن 526.3 کے مطابق پولٹری کی صنعت سے تعلق رکھنے والے کئی دن پرانے جانوروں کو بھی ڈاک کے ذریعے بھیجنا ممکن ہے۔ بٹیر، مرغی، بطخ، گیس کو اپریل اور اگست کے درمیان کہیں بھی بھیجا جا سکتا ہے، تاہم اس کے لیے کچھ شرائط لاگو ہوتی ہیں۔ بالخصوص پارسل کے لیے پیکیجنگ کو مناسب طریقے سے ہوادار ہونا چاہیے۔ نمبر 8، چلڈرن یعنی کہ بچے۔ بلیوں کی طرح بچوں کو میل کرنا یقیناً غیر قانونی طریقہ ہے، لیکن لوگ یہ عمل بھی کر چکے ہیں۔ سال 1913 میں جب پارسل پوسٹ پہلی بار پوسٹ آفس کے ذریعے متعارف کروائی گئی، تب دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اچانک مواقع ملا۔ بعد میں میتھلیڈا اور جیس بیگل نے اپنے 8 ماہ کے بچے جیمز کو
اس کی دادی کے پاس پارسل کی مانند بھیج دیا۔ جو کچھ ہی میل دور رہتی تھی، جیمز کا وزن 11 پاؤنڈ سے کم تھا، اس لیے اس پارسل کی ترسیل پر 15 سینٹ کی رقم وصول کی گئی۔ جی تو یہ تھے آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔